بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دروشی پڑھ ایک دفعہ باآواز بلند دروشی پڑھیں اللهم صل على میرے واجب الاحترام عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضیلت و احکامات اور قرآن مجید کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 آداب بیان کیے۔ پہلا ادب میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس لیے کہ جب قرآن مجید انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ درمیان میں کیا کرتا ہے؟ خلل ڈالتا ہے۔ تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دوسرا ادب بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع، کہ ہر ذیشان کام شروع کرنے سے پہلے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ کام بے برکت ہو کیا ہوتا ہے؟ دم کٹا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگی کہ آپ کے کام کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ برا کام کرتا ہے مگر یعنی زنا کرتا ہے، زنا کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے، یا شراب پینے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام اچھا کام ہو تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے اندر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے
نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہ چھو مگر طہارت کی، یعنی کہ جب تک انسان وضو نہیں کرتا اس وقت تک قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور البتہ اگر بے وضو شخص قرآن مجید کو زبانی پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا چوتھا ادب یہ ہے کہ کوئی عورت جو حالت حیض میں ہو یا کوئی شخص جو حالت جنابت کے اندر ہو وہ قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے نہ قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، جنبی آدمی جو حالت جنابت میں ہے جس پر غسل فرض ہے اور جو حالت حیض والی عورت ہے نہ ہی قرآن مجید کو پکڑ سکتی ہے نہ ہی قرآن مجید کے اندر سے زبانی کو چیز پڑھ سکتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو باقی اذکار ہیں استغفر اللہ، اللہ اکبر یا درود پاک ہے یہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے اذکار کے اندر شامل نہیں۔ قرآن مجید کا پانچواں ادب، قرآن مجید کا پانچواں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھے۔ البتہ کئی جگہ پر مجبوری ہوتی ہے یا کئی مدارس ایسے ہیں جہاں پر طالب علموں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جگہ کم ہوتی ہے، وہاں پر باعث مجبوری آپ قرآن مجید کی طرف پشت کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو بلند مقام پر رکھا جائے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، خاص طور پر عرب کے اندر دیکھا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے سامنے ہی رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ قرآن مجید کے بے ادبی کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے ورقوں کو الٹنا بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید تو ثواب کی گٹھیاں ہیں مگر حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی تیار نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر قرآن مجید کا ترجمہ کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی آدمی ساتھ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو جو سننے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا ادب کرے، یعنی قرآن مجید کو ترجمہ سننے کے لیے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے بلکہ دو زن ہو کر قرآن مجید کا ترجمہ سنے۔ مولانا صاحب، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے سے پہلے یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا اور لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید بیت العزت کے مقام پر جس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں اس جگہ سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوئی اور 23 سال کی عرصہ میں تھوڑی تھوڑی پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کس مقام پر نازل ہوا؟ پہلی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی غار حرا میں اور 27ویں شب کو نازل ہوئی۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا اور پہلی 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید 23 سال کی عرصہ میں تھوڑا تھوڑا پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو آخری آیات پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کس مقام پر ہوئی؟ وہ میدان عرفات کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیات نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
یہ آیات نازل ہونے کے بعد قرآن مجید مکمل اتر گیا۔ قرآن مجید کی 8600 صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور باقی صورتیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہی ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کس سے کرے؟ قرآن سے ہی کرے۔ اگر اس کے بعد اگر قرآن مجید کی تفسیر کو اور مزید دیکھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ سے ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہوگی، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ سے ہوگی، کیونکہ جس ذات پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس سے زیادہ تو قرآن مجید کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ پھر قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے پہلے جس سے تفسیر ہوگی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو اس امت پر دو امتیازی خصوصیات نوازی گئی، دو امتیازی خصوصیات سے نوازا گیا، اور وہ دو امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی تفسیر جاننے والا ہے تو میری اونٹنی اگر اس جگہ پر جا سکتی ہو تو میں اس جگہ پر جا کر اس شخص سے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر سیکھوں گا۔ ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ، دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ افقہ الامہ ہے، تمام امت پر ان کو فقیہ ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں ابراہیم نخعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے دعا کی کہ ان کو جو ہے قرآن مجید کے لیے سینے کو کھول دے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سورۃ الفاتحہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا مجھ کو سیدھے رستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تمہارا غضب ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ مولانا سامعین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا معنی کیا ہے؟ ابتدا کرنے والی۔ یہ سورت قرآن مجید کی ابتدا کرتی ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کا جتنا بھی سب کچھ ہے وہ سارا کچھ اس کا عنوان ہے، یعنی قرآن مجید کی جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن مجید کا عنوان ہے، اور اس کو سوال بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سوال بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز مانگے جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف میں کیا کہتا ہے کہ تم میرے بڑے غمخوار ہو، تمہارا دل بہت کھلا ہے، تم بڑے مہربان ہو، تو کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پھر اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا جگری یار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر تعلق بتانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی کمزوری
شفا بھی کہتے ہیں. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ یہ سورت تمام بیماریوں کی شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی شفا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینا ہے تو شفا ملی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر برکت رکھی ہے جس برکت کی وجہ سے کوئی بھی روحانی جسمانی بیماری ہو وہ ٹھیک ہو جائے. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابہ کی جماعت کو بھیجا ایک محاذ پر, جس کے جو سردار تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو امیر تھے وہ ابو سعید خدری تھے. اس محاذ سے جب کامیاب ہو گئے واپسی پر ایک قصبے میں گئے. قصبے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا, لیکن وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے, ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. جیسے یہاں اہل حق کو وہابی کہا جاتا ہے, تو اس وقت صحابہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابی, کہ ہم صحابیوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ نکال دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں سے نکلے اور قصبے سے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ کیا, کیونکہ رات تھی. تو کہا کہ صبح ہم جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح ہوئی, قدرتی اللہ کا کرنا ایسے ہوا جو قصبے کا سردار تھا اس کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا. جب زہریلے کیڑے نے کاٹا تو وہاں کے جو قصبے کے طبیب تھے, جو جھوم بندر تھے, ان کو بلایا گیا. انہوں نے بہت سے علاج کیا لیکن کوئی فرق نہ پڑا. مجبوراً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو ایسے کیڑے نے کاٹ لیا, آپ مہربانی فرما دیں, ہمارے لیے کر دیں. جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہم دم تو کر دیں گے, لیکن ہماری جو جتنی بھی جماعت ہے ان جماعت والوں کو ایک ایک بکری جو ہے تم نے جو ہے دینی ہے اجرت میں. طے ہو گیا, 30 بکریاں طے ہوئی, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں 30 بندے تھے, تو 30 بکریاں جو ہے وہ طے ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو ایسے محسوس ہوتا ہے, وہ سردار نے بتایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہماری اجرت ہمیں دے دو. چنانچہ انہوں نے 30 بکریاں دے دی, لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 30 بکریاں تقسیم نہیں کی, بلکہ کہا کہ ہم جا کے پہلے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا یہ ہمارے لیے اجرت دینا جائز ہے, تو لے ورنہ ہم ان مالوں کے حوالے کر دیں گے. صبح ہوئی جب تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے. پیغمبر علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اجرت لینا جائز ہے, یہ تم رکھ سکتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اس میں سے ایک بکری جو ہے وہ مجھے بھی دے دو. اب یہ پیغمبر علیہ السلام کا بکری کا لینا کوئی حرص یا لالچ نہیں تھا, بلکہ یہ بتانا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھ کر جو ظاہر تم نے ان کو شفا دی ہے تو تم نے اس سے اجرت دی ہے, تو یہ اجرت لینا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی برگاہ میں قبول